السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دوستوں پڑھتے ہیں فیض الادب کا سبق نمبر 17۔ آج کا بیان ہے منصوبات۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ مرفوعات 6 ہیں، منصوبات 8 ہیں۔ مرفوعات میں آپ نے پڑھا مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، اور کچھ قسمیں ہیں جو انشاء اللہ تعالیٰ اس کو آگے پڑھائیں گے دوسری کتاب میں۔ اور منصوبات 12 تھے، یعنی اس کتاب میں 8 یا 6 ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ مفعول بھی ہے، مفعول فی ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، حال ہے، ٹھیک ہے۔ اور نصب کی جو علامت بتائی گئی تھی کہ منصوبات اور نصب کی علامت کیا کیا ہیں، تو نصب کی علامت ہیں فتحہ ہونا اور کسرہ ہونا، الف کا ہونا اور یا کا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 علامتیں نصب کی بتائی گئی تھی۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم نصب کو صرف اسی کو نصب مانتے ہیں کہ جس کلمے پر صرف اور صرف زبر ہوتا، فتحہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نصب کی 4 علامتیں ہیں، فتحہ ہے، ٹھیک ہے، کسرہ ہے، الف ہے اور یا ہے۔ تو 4 صورتوں میں آپ کو منصوب مل سکتے ہیں۔ اب وہ منصوبات میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، منصوبات کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ان 4 ہی صورتوں میں، یعنی چاہے وہ مفعول بہ ہوگا، چاہے وہ مفعول فی ہوگا، چاہے وہ مفعول معہ ہوگا، چاہے مفعول لہو ہوگا۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں منصوبات میں آ سکتے ہیں، اور منصوبات ان 4 صورتوں میں، یعنی جو منصوبات کی جو علامتیں ہیں وہ مفعول بہ، مفعول فی وغیرہ، ان 4 صورتوں میں، یعنی 4 علامتوں کے پیش نظر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں منصوب کیا ہے۔ کرے منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا یا آئے۔ منصوب کسے کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جس پر فتحہ یا کسرہ یا الف یا یا آئے، جیسے المسلمہ، ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں، جیسے المسلمہ تو یہ مثال ہے فتحہ کی، الآیاتی، ٹھیک ہے، الآیاتی یہ مثال ہے کسرہ کی، اخا زیدن میں اخا پر جو الف، اخا کے ساتھ الف ہے، یہ مثال ہے الف کی، المسلمین میں یہ مثال ہے یا کی، یعنی یا ما قبل مفتوح کی، اور المسلمین یہ نصب کی علامت یا ما قبل مکسور کی۔ تو منصوبات کی یہ علامتیں اور ان کی مثالیں انہوں نے بیان کر دیں۔ اب مفعول بہ کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ منصوبات میں سے سب سے پہلی قسم مفعول بہ ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ فعل اور فاعل کے بعد عام طور پر جو آتا ہے وہ مفعول بہ ہی ہوتا ہے۔ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ مفعول بہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے فاعل کرنے والا، ٹھیک ہے، ایک ہے فاعل یعنی جو کرنے والا، اور ایک یہ کہ جو کام اس نے کیا، اور ایک یہ کہ جس پر اس نے کام کو کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ بڑھئی نے لکڑی چیری، ہم نے کیا کہا؟ بڑھئی نے کرسی بنائی۔ تو اب اسی مثال میں اس مثال میں بڑھئی یہ فاعل ہوا، اور بنانا یہ ہوا، بنانا یہ فعل ہوا، اور کرسی یہ مفعول ہوا۔ تو فاعل جو فعل کرے اور فاعل اپنا فعل جس پر ظاہر کرے، یعنی فاعل اپنے فعل کا اثر جس چیز پر ظاہر کرے، فاعل اپنے فعل کو جس چیز پر انجام دے، اسی کو مفعول بہ کہتے ہیں۔ کرے مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یا یہ کہہ لو مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل اپنا فعل جس پر فاعل کا اثر، یعنی فاعل اپنے فعل کا اثر ظاہر کرے۔ جیسے قتلت زیدن، میں نے زید کو قتل کیا۔ اس مثال میں دیکھیے میں نے یعنی میں فاعل، اور قتل کیا یہ فعل ہے، اور کس کو قتل کیا؟ زید کو قتل کیا۔ تو فاعل نے یعنی میں نے اپنا فعل یعنی قتل کس پر واقع کیا؟ زید پر واقع کیا۔ تو اس مثال میں زیدن مفعول بہ ہے، کیونکہ فاعل کا فعل زید پر واقع ہو رہا ہے۔ اب آیتن کے معنی ہوتا ہے ایک آیت، سورتن کے معنی ہوتا ہے ایک سورت، یہ نکرہ ہے، اور نکرہ جب واحد ہو تو اس کا ترجمہ ایک سے کیا جاتا ہے۔ رأیتو کے معنی ہوتا ہے میں نے دیکھا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ الکلب کے معنی ہوتا ہے کتا، الدرس کے معنی سبق، الملحد کے معنی ہوتا ہے بے دین۔ اب آئیے ترجمہ اور ترکیب دیکھتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو منصوبات کی 4 علامتیں پڑھی ہیں،
ان میں سے کسی بھی صورت میں مفعول بھی آ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ جس پر فتح آئے گا وہی صرف مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں قتل زید فعلاً، فعل اور فاعل اور مفعول جب موجود ہوں تو اس کے ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم فاعل کا ترجمہ کریں، اس کے بعد میں ہم فعل، اس کے بعد مفعول کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے۔ زید نے قتل کیا کس کو؟ فعلاً ایک ہاتھی کو، قتل زید فعلاً، زید نے قتل کیا کس کو؟ ایک ہاتھی کو، ہاتھی کو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہو کہ قتل کیا زید نے ایک ہاتھی کو، لیکن ترجمہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، قتل زید فعلاً، زید نے ایک ہاتھی کو کیا کیا؟ قتل کیا، یا زید نے ایک ہاتھی کو قتل کیا۔ قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید قتل کا فاعل، کیونکہ فاعل یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع کی بھی کئی علامتیں ہیں، واو کی صورت میں، پیش کی صورت میں، الف کی صورت میں، تو یہاں پر جو ہے پیش کی صورت میں ہے۔ قتل زید فعلاً، زید نے ایک ہاتھی کو قتل کیا، قتل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید قتل کا فاعل، فعلاً مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمعت آیتن، میں نے ایک آیت سنی، سمعت میں نے سنی، آیتن ایک آیت، ٹھیک ہے۔ سمعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث، صیغہ واحد متکلم، روزہ ہونا اس وجہ سے زبان لڑکھڑا جاتی ہے تو اس وجہ سے الٹا سیدھا نکل جاتا ہے۔ سمعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی کے جو ہے دو صیغوں میں کبھی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں اور کبھی ضمیر جو ہے اس میں ظاہر ہوتی ہیں، وہ دو صیغے ہیں، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ لیکن 12 صیغے جو فعل ماضی کے ہیں، 12 صیغے جو فعل ماضی کے ہیں، تو ان 12 صیغوں میں ہمیشہ جو ہے فعل کیا ہوتی ہے؟ ضمیر بارز کی صورت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ ضمیریں لگی رہتی ہیں، فاعل اسی کے ساتھ ہوتا ہے بارز کی صورت میں۔ تو اسی 12 میں سے واحد متکلم بھی ہے، تو اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تائے مضموم ضمیر بارز، سمیتو کا فاعل، آیتن مفعول به، ٹھیک ہے، میں نے ایک آیت سنی، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ قرأ العالم سورتن، قرأ العالم سورتن، عالم نے ایک سورت پڑھی، ٹھیک ہے، عالم نے ایک سورت پڑھی یا پڑھا عالم نے ایک سورت کو، یہ بھی کہہ سکتے ہو، عالم نے ایک سورت کو پڑھا یا پڑھا عالم نے ایک سورت کو۔ قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، العالم قرأ کا فاعل، سورتن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رأیت الطیارۃ، میں نے ہوائی جہاز دیکھی، رأیت میں نے دیکھی، الطیارۃ ہوائی جہاز، ٹھیک ہے۔ رأیت فعل ماضی معروف، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز، رأیت کا فاعل، رأیت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، الطیارۃ مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بکر اذهب السیارۃ، بکر اذهب السیارۃ، بکر کے معنی بکر، اذهب یذهب کے معنی ہوتا ہے لے جانا، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہے، ذهب یذهب کے معنی جانا، اگر اس کو ہم مجرد میں رکھتے ہیں تو معنی ہوگا جانا، یعنی ثلاثی مجرد میں، اور اگر اس کو ثلاثی مزید فی میں لے جا کر یعنی باب افعال میں لے جائے تو معنی ہوگا لے جانا، متعدی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بکر اذهب السیارۃ، بکر جو ہے موٹر لے گیا، ٹھیک ہے، موٹر یا کار کیا ہے یا گاڑی کہہ لو، بکر جو ہے موٹر لے گیا۔ بکر مبتدا، چونکہ فعل سے پہلے جو اسم آتا ہے وہ فاعل نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے۔ بکر مبتدا، اذهب فعل ماضی معروف، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، راجع بسوئے بکر، اس کا فاعل، السیارۃ اذهب کا مفعول به، اذهب فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ قرأت آیات، قرأت آیات، میں نے چند آیتیں پڑھی، چونکہ جب نکرہ جمع ہو تو اس کا ترجمہ چند یا کچھ سے کیا جاتا ہے، میں نے کچھ آیتیں پڑھی، میں نے چند آیتیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ قرأت فعل ماضی معروف، اس میں تائے صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز کا فاعل، آیات مفعول به۔ اب یہاں چونکہ دیکھیے آیات یہ مفعول به ہے لیکن یہاں پر نصب یعنی فتح نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، نصب تو ہے لیکن فتح نہیں، یہاں نصب کس صورت میں؟ کسرہ کی صورت میں ہے، اور آپ سے بتایا گیا تھا نا بچوں کہ جو ہے نصب کی ایک علامت کسرہ بھی ہے یعنی زیر بھی ہے، اور چونکہ یہ وہاں ہوتا ہے کہ جب وہ کلمہ جمع مؤنث سالم ہو، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے، اس کا واحد ہے آیت۔ قرأت فعل ماضی معروف، تائے مضموم ضمیر بارز کا فعل، آیات مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الصبیۃ تقرأ القرآن، ٹھیک ہے، بچی قرآن پڑھتی ہے، الصبیۃ مانے بچی، تقرأ مانے پڑھتی ہے، القرآن قرآن کو، بچی قرآن پڑھتی ہے۔ تو الصبیۃ مبتدا، چونکہ فعل سے پہلے اگر معرفہ اسم آ جائے اور اس سے پہلے کوئی کلمہ نہ ہو تو اس کو مبتدا بناتے ہیں،
اور اس کے بعد فعل اور فاعل کو کیا بناتے ہیں؟ خبر بنا دیتے ہیں. الصبیۃ مبتدا، تقرؤ فعل مضارع، ٹھیک ہے، تقرؤ فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل جو راجع بس ہوئی الصبیۃ ہے، ٹھیک ہے. القرآن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چونکہ یہ الصبیۃ کیا ہے، پہلے اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ بنا دیں گے. اسی طریقے سے بکرون اذهب السیارۃ میں بھی جملہ اسمیہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اکلت الخبز، میں نے روٹی کھائی. اکلت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں تاء مضموم ضمیر بارز، اکلت کا فاعل، الخبز مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زید قرأ الدرس، زید نے سبق پڑھا، زید نے سبق پڑھا. زید مبتدا، ٹھیک ہے. قرأ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بس ہوئے زید. الدرس مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لا تضرب، لا تضرب الکلب، کتے کو مت مار. لا تضرب مت مار، الکلب کتے کو، کتے کو مت مار. لا تضرب فعل نہیں حاضر، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، ٹھیک ہے. الکلبہ مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ یہ نہیں ہے اور نہیں جملہ انشائیہ میں سے ہے، ٹھیک ہے. علامہ ابو زید خالدن، علامہ ابو زید خالدن، زید کے باپ نے خالد کو سکھایا. علامہ یعلم نے سکھانا، ابو زید زید کا باپ، خالدن خالد کو، زید کے باپ نے خالد کو سکھایا. علامہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب. ابو مضاف، زید مضاف الیہ، کیونکہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ تو مضاف مضاف الیہ ہوں گے. اب چونکہ یہ ابو زید یہ فاعل بن رہا ہے، اب یہاں پر دیکھیے ابو یہ فاعل بن رہا ہے، حالت رفعی میں ہے، اور حالت رفعی کی ایک علامت ہے واو کے ساتھ، تو یہاں پر ابو کے ساتھ واو ہے، ٹھیک ہے. ابو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر علامہ کا فاعل، علامہ فعل اور خالدن مفعول به، خالدن مفعول به، علامہ کا علامہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. الولدان یقرؤون الدرس، الولدان لڑکے، یقرؤون پڑھتے ہیں، الدرس سبق، لڑکے سبق پڑھتے ہیں. الولدان مبتدا، یقرؤون فعل، جو کہ یہاں پر الولدان یہ مبتدا جمع ہے، تو یہ جو اس کے بعد یقرؤون جو فعل ہے یہ بھی جمع لائے، کیونکہ یہ خبر بنے ہیں نا، تو مبتدا کو ہمیشہ خبر کو مبتدا کے مطابق لاتے ہیں. الولدان مبتدا، یقرؤون فعل مضارع معروف، اس میں واو ساکن ضمیر بارز، اس کا کیا ہے؟ یقرؤون کا فاعل، الدرس مفعول به، ٹھیک ہے. یقرؤون فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الولدان مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اکتب کتابا، تو لکھ ایک کتاب، تو ایک کتاب لکھ. اکتب فعل امر حاضر معروف، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، کتابا مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ یہ امر جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ہے. نظرت الملحدین، میں نے بے دینوں کو دیکھا. ملحد کی جمع ملحدین، ٹھیک ہے. یہ صیغہ یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث، جمع مذکر سالم، حالت نصبی میں ہے، یا ما قبل مفسور کے ساتھ. نظرت فعل ماضی معروف، تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل، صیغہ واحد متکلم، تائے مضموم ضمیر بارز اس کا فاعل. الملحدین مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بکر یقرئ المسلمین، بکر یقرئ المسلمین، بکر مسلمانوں کو پڑھاتا ہے. بکر مبتدا، یقرئ فعل مضارع معروف، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل جو بکرون کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. ضمیر المسلمین مفعول به، یہ بھی حالت نصبی میں ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جمع مذکر سالم ہے. المسلمین مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آئیے اس کو جو ہے ابھی اچھا اور ہے بھی. الرجال شربوا الماء، الرجال شربوا الماء، ٹھیک ہے. تو الرجال مانے مرد، شربوا الماء، شربوا پیے، مردوں نے پانی پیا، مردوں نے پانی پیا، ٹھیک ہے. ماما نے پانی، مردوں نے پانی پیا. الرجال مبتدا، شربوا فعل ماضی معروف، اس میں واو ساکن ضمیر بارز، شربوا کا فاعل، الماء مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر رجال مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اعملوا الصالحات، نیک اعمال کرو، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کرو. اعملوا فعل امر حاضر معروف، اس میں واو ساکن ضمیر بارز کا فاعل، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ساکن ضمیر بارز کا فاعل. الصالحات مفعول به، یہ جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل، الصالحات مفعول به، فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. عربی میں ترجمہ کریں. مرد نے زید کو پڑھایا، تو ہم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہم کیا کریں گے، ہم جملہ فعلیہ ہے تو اس کو ہم پہلے فعل لے کر آئیں گے، تو اس طریقے سے بنائیں گے. مرد نے زید کو پڑھایا، تو کیسے بنائیں گے؟ آپ پڑھائیے. اقرأ، ٹھیک ہے، اور کس نے پڑھایا؟ مرد نے. تو اقرأ الرجل، کس کو پڑھایا؟ زید کو. تو زید مفعول به بنے گا، اس لیے اس کو لاسٹ میں لائیں گے. اقرأ الرجل زیدن، ٹھیک ہے. اقرأ الرجل زیدن، مرد نے زید کو پڑھایا. آپ چاہو تو اس کو جملہ اس میں بنا سکتے ہو، الرجل
अक़रा ज़ैदन, ये भी कर सकते हो, अर्रजुलु अक़रा ज़ैदन। ठीक है। हाथी ने बकर को मार डाला, हाथी ने बकर को मार डाला, तो आप इसको जुमला फेलिया बनाओगे तो इस तरीके से, पहले मार डाला की अरबी लाओ, कतला, किसने मार डाला, हाथी ने, तो उसकी जो है उसके फाइल को लाओ, तो कतला किसने मार डाला, हाथी ने, अल फीलू किसको मार डाला, बकर को, तो बकरन, कतलल बकरू, कतलल फीलू बकरन। ठीक है। कतलल फीलू बकरन, बकर हाथी ने बकर को मार डाला, तो कतलल फीलू बकरन। तुम जैद को न मारो, तुम जैद को न मारो, ला तजरिब जैदन, ला तजरिब जैदन, तुम ला तजरिब, तुम मत मारो किसको, जैद को, जैदन। मैं सबक पढ़ता हूँ, मैं सबक पढ़ता हूँ। ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ, इसके भी पहले लेके आओ, अक़रऊ, क्या पढ़ता हूँ, सबक, अदरसा, अक़रऊ दरसा, मैं सबक पढ़ता हूँ। औरतें बकर को मारती हैं, औरतें बकर को मारती हैं, तो मारती हैं की अरबी पहले लेकर आइए आप, और कौन मारती हैं, औरतें मारती हैं। तो आप इसके अरबी दो तरीके से ला सकते हो। अगर आप इसको जुमला इस्मिया बनाओ तो आप इस तरीके से कहो, अन्निसाउ, ठीक है, अन्निसाउ यज़रिबुना, औरतें बकर को मारती हैं ना, अन्निसाउ यज़रिबुना बकरन, ये जुमला इस्मिया हो। अगर जुमले फेलिया बनाना है तो इस तरीके से बनाइए। ठीक है। तज़रिबुन निसाउ, औरतें मारती हैं किसको, बकरन, बकर को। चूँकि अगर फाइल इसमें ज़ाहिर होगा तो फेल हमेशा वाहिद लाएंगे, लेकिन अगर फाइल इसमें ज़मीर की सूरत में है तो फेल को फाइल के मुताबिक लेकर आएंगे। ठीक है। अन्निसाउ यज़रिबना बकरन, और दोनों ये भी बना सकते हो कि तज़रिबुन निसाउ बकरन। ठीक है दोस्तों। मैंने एक ख़त लिखा, मैंने एक ख़त लिखा, तो लिखने की अरबी सबसे पहले लाओ, कतबतु, मैंने लिखा, क्या लिखा, एक ख़त, मकतूबन, कतबतु मकतूबन, मैंने एक ख़त लिखा। ठीक है। लोगों ने बेदीनों से जंग की, लोगों ने बेदीनों से जंग की, तो आप इसको जुमला इस्मिया बनाओ तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अन्निसाउ, ठीक है, क़ातलू, क़ातलुल मुल्हिदीना, अन्निसाउ क़ातलू, क़ातला, क़ातला, क़ातलुल मुल्हिदीना। और अगर आप इसको जुमला फेलिया बनाओ तो इस तरीके से कर लो कि लोगों ने जंग की, क़ातलन नासु, क़ातलन नासु मुल्हिदीना, क़ातलन नासु मुल्हिदीना, अन्नासु क़ातलू मुल्हिदीना, और क़ातलन नासु मुल्हिदीना। जैद ने मुसलमानों की मदद की, जैद ने मुसलमानों की मदद की, तो मदद की अरबी क्या है, नसरा, किसने मदद की, जैदुन, नसरा जैदुन किसकी, मुसलमानों की, अल मुस्लिमीना, चूँकि मफूल बिही है ये, तो मफूल बिही जब मुज़क्कर सालिम जब बने तो उसका इराब क्या है, हया मा क़ब्ल मकसूर, तो नसरा जैदुन मुस्लिमीना, जैद ने मुसलमानों की मदद की, नसरा जैदुन मुस्लिमीना। मैं एक सूरत पढ़ूंगा, मैं एक सूरत पढ़ूंगा, तो पहले पढ़ूंगा की अरबी लेकर आओ बच्चों, अक़रऊ। ठीक है। अक़रऊ, मैं पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, एक सूरत, तो इसकी अरबी क्या बनेगी, सूरतन, मैं एक सूरत पढ़ूंगा, अक़रऊ सूरतन, मैं एक सूरत पढ़ूंगा। बकर ने लड़कियों को पढ़ाया, किसने पढ़ाया, बकर ने पढ़ाया। ठीक है। तो आप पहले पढ़ाया की अरबी लाओ, अक़रा, किसने पढ़ाया, बकरुन, तो अक़रा बकरुन किसको पढ़ाया, बनात, यानी लड़कियों को, अल बनाती, अक़रा बकरुन, या अक़रा बकरुनिल बनाती। ठीक है। बकर ने लड़कियों को पढ़ाया, अक़रा बकरुन अल बनाती, अक़रा बकरुनिल बनाती। ठीक है। तो ये रहा आज का सबक, एक बार उसको और देख लेते हैं। मर्द ने जैद को पढ़ाया, मर्द ने जैद को पढ़ाया, इसकी अरबी क्या बनेगी, अक़रा अर्रजुलु ज़ैदन। ठीक है। अक़रा अर्रजुलु ज़ैदन। हाथी ने बकर को मार डाला, क़तलल फ़ीलु बकरन, क़तलल फ़ीलु बकरन, हाथी ने बकर को मार डाला यानी कत्ल कर डाला। ठीक है। तो ये है, या ज़रबल फ़ीलु बकरन कह सकते हो, ज़रबल फ़ीलु बकरन, लेकिन क़तला ही ठीक रखो। तुम जैद को न मारो, ला तज़रिब ज़ैदन, मैं सबक पढ़ूंगा, अक़रउद दरसा, मैं सबक पढ़ूंगा, अक़रउद दरसा। औरतें बकर को मारती हैं, अन्निसाउ यज़रिबुना बकरन, या जो है तज़रिबु, अन्निसाउ यज़रिबुना बकरन, या तज़रिबुन निसाउ बकरन। ठीक है। मैंने एक ख़त लिखा, तो मैंने ख़त लिखा, इसके भी क्या है, कतबतु मकतूबन, मैं एक ख़त लिखूंगा, अक्तुबु मकतूबन, नहीं, मैंने एक ख़त लिखा है। ठीक है। कतबतु मकतूबन। लोगों ने बेदीनों से जंग की, तो अर्रिजालु क़ातलु मुल्हिदीना, या अन्नासु क़ातलुल मुल्हिदीना, या क़ातलुल क्या है, क़ातला, क़ातलन नासु मुल्हिदीना, ये भी सही है। जैद ने मुसलमानों की मदद की, नसरा जैदुन अल मुस्लिमीना, नसरा जैदुनिल मुस्लिमीना। मैं एक सूरत पढ़ूंगा, अक़रऊ सूरतन, बकर ने लड़कियों को पढ़ाया, बकर ने लड़कियों को पढ़ाया, अक़रा ज़ैदुनिल बनातु। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप मिलाइए, पढ़िए, जो बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आपसे पूछिए उसको। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।